السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں آمنے سامنے۔ محرم الحرام کی وہ تاریخیں جو بہت خاص ہیں ان کا آغاز ہو چکا ہے۔ محرم الحرام وہ مہینہ جو ماہ مقدس، ماہ کرب و بلا کہلاتا ہے، وہ مہینہ جس میں اسوہ حسینی کے تذکرے کیے جاتے ہیں، صبر اہل بیت کی محافل منعقد ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی کربلا میں بپا اس معرکے سے، اس سانحے سے، اس واقع، اس حادثے سے کچھ سیکھا گیا ہے؟ اور کیا کربلا محض ایک بار بپا ہوا ہے؟ کچھ لوگوں کا موقف یہ ہے کہ جس جگہ ہم رہنے کی اداکاری فرما رہے ہیں وہاں ہر جگہ، ہر گلی، ہر محلے، ہر کوچے، ہر قریے میں اپنی نوعیت کا ایک کربلا برپا ہے۔ یہاں اگر کسی مسیحا سے سوال پوچھ لو تو برا مان جاتا ہے، اسے خلاف جمہوریت سازشیں نظر آنے لگتی ہیں۔ کوئی اس بات پر سوچنے کے لیے تیار نہیں کہ جو جمہور کے خلاف، عوام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، کبھی اس کا پتہ چلانے کی بھی کوشش کرے۔ یہاں جب مسیحاؤں سے سوال پوچھا جاتا ہے، پھر چاہے وہ سوال حبیب جالب جیسی شخصیت نے ہی پوچھا ہو، یہاں جب کہا جاتا ہے کہ وہی حالات ہیں فقیروں کے، دن پھرے ہیں فقط وزیروں کے، ہر بلاول ہے دیس کا مقروض، پاؤں ننگے ہیں بے ضمیروں کے، بے نظیروں کے، تو لاٹھی ڈنڈا لے کر کے اور جمہوریت بچانے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ جہاں میں بیٹھ کر کے آپ سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ کربلا تو نہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، اللہ کا شکر ہے کہ کربلا نہیں، لیکن اگر صحیح معنوں میں ہم بات کریں تو یہ کربلا سے کچھ کم بھی نہیں ہے۔ اس جگہ، اس اسٹوڈیو میں اس جگہ پہنچنے کے لیے جتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، یہ شہر کا ایک سب سے بڑا تجارتی زون بھی ہے۔ یہ وہ شہر بھی ہے جس نے ایک مرتبہ پھر پاکستان کو، صوبہ سندھ کو سب سے زیادہ اربوں اور کھربوں کا ٹیکس دینے کا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ یہ وہ ملک ہے جو ایٹمی قوت ہے، یہ وہ ملک ہے جس نے ابھی حال ہی میں انڈیا کے دانت کھٹے کیے ہیں۔ یہ وہ ملک ہے کہ جس کے بدلتے تیور کو دیکھ کر کے ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی اپنے لہجے میں نرمی پیدا کرنی پڑی ہے، لیکن اس کے باوجود حالت یہ ہے کہ پینے کو پانی نہیں ہے، صحت عامہ کی سہولیات نہیں ہیں۔ ہر گزرتی حکومت، ہر آتی جاتی حکومت پچھلی حکومت کو مورد الزام ٹھہرا کر کے اور گزر جاتی ہے، اور کوئی نہیں ہے کہ جو عوام کی اس بے بسی کا نوٹس لے، عوام کو ان کی دہلیز پہ انصاف کی فراہمی کی باتیں بھی کیے جاتی رہیں، لیکن ہنوز دلی دورست۔ اپنے مہمانوں سے میں تعارف کرا دیتا ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ عظمیٰ کاردار صاحبہ، تعلق پاکستان کی حکمراں جماعت نواز لیگ سے۔ محترم بلال جدون صاحب پاکستان تحریک انصاف سے، تعلق ان کا میرے ساتھ بنفس نفیس اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ ڈاکٹر سوراب سرکی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر شریک گفتگو ہوں گے۔ بات کا آغاز کرنے کے لیے میں سب سے پہلے محترمہ عظمیٰ کاردار کی طرف جاؤں گا۔ محترمہ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میڈم، ہو سکتا ہے آپ کو حکمراں جماعت میں ہونے کی وجہ سے میرے انٹرو سے اعتراض ہو، آپ کو اس میں بھی کوئی جمہور بلکہ جمہوریت کے خلاف سازش نظر آئے، لیکن وہ جو جمہور کے خلاف اتنے عرصے سے سازشیں ہوتی رہی ہیں، جمہور کو ان کے حقوق سے محروم کیا گیا ہے، جیسے ہی کسی جمہوریت کے چاچے مامے سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ فوراً اپنے استحقاق پہ لے لیتا ہے، لیکن جب ویڈیو آن ایئر ہوتی ہے ایک رونت سے بھرے آدمی کی کہ جو نماز جنازہ بھی اپنی وی آئی پی لگژریس گاڑی میں پڑھتا ہے، تو کوئی نہیں ہے کہ جو اس کے اس فعل پر اس کی جواب طلبی کرے، صرف اس لیے کہ وہ جمہوریت کا چاچا اور ماما تو ہے لیکن اس کا جمہور سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو کیا میرا انٹرو ٹھیک تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور العارفین، آپ کا انٹرو 100% درست تھا۔ بالکل شرمناک بات ہے، پتہ نہیں کیوں وہ گاڑی میں کھڑے ہو کے اس طرح سے انہوں نے نماز پڑھی، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن وہ
ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا ہرگز بھی، اور نہ ہی اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے۔ دوسرے، آپ نے جو نقشہ جو پیش کیا، جو کربلا کی طرح کا نقشہ پیش کیا، وہ تو آپ کے کراچی شہر کا تھا، اور کراچی شہر جو ہے وہ اس پارٹی کے حکومت وہاں پہ رہی ہے جو 15 سال سے وہاں پہ سندھ میں انہی کی اجارے داری ہے، اور وہی ہر چیز کنٹرول کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کا یہاں تک اسٹوڈیو تک پہنچنا بھی ایک جان کا عذاب بن گیا تھا، اور نہ پانی، اور بالکل سب پوری دنیا کو پتہ ہے کہ وہاں ٹینکر مافیا ہے، وہاں کے الیکٹرک ہے، اور کس طریقے سے کراچی کے جو باسیوں کو تکلیفوں کا سامنا دن رات اٹھانا پڑتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ پنجاب میں اگر آپ آئیں تو آپ یقین کریں جتنے بھی لوگ کراچی سے آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ہم پاکستان میں نہیں، ہم کہیں اور آ گئے ہیں۔ پنجاب کی بالکل سچویشن برعکس ہے۔ یہاں کی جو چیف منسٹر ہیں انہوں نے اس صوبے کو اتنا ڈیولپ کیا ہے اور لوگوں کے لیے اتنا کام کیا ہے کہ یہاں پہ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، یہاں پہ وہ جو مشکلات جن کا آپ کہہ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں کی پانی کی کوئی قلت نہیں ہے، بلکہ اب صاف پینے کے پانی کے پروجیکٹس پورے پنجاب میں شروع ہو رہے ہیں۔ یہاں سڑکیں جو ہیں الحمدللہ 12,000 کلومیٹر سڑکیں جو ہیں وہ بنی ہیں، 700 سڑکیں یہاں پہ۔ میڈم میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آنیسٹلی اسپیکنگ، اگرچہ آپ میرے پیارے دیس کا ہی تذکرہ فرما رہی ہیں، لیکن یقین کیجئے اس وقت میں احساس کمتری میں مبتلا ہو رہا ہوں۔ اگرچہ کہ یہ خوش ہونے والی بات ہے، لیکن میں اگر بھوکا ننگا ہوں تو مجھے سامنے والے کا نوالا ہضم نہیں ہوگا، یہ ایک فطرت انسانی کے عین مطابق بات ہے۔ تھوڑا سا آپ توقف کیجئے گا، میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ ابتدائی طور پہ تو آپ نے مجھ سے اگری کیا ہے، اب میں اپنے دوسرے مہمان سے ذرا اگریمنٹ یا ڈس اگریمنٹ کا پتہ چلا لوں۔ میرے ساتھ بلال جدون صاحب موجود ہیں۔ بلال صاحب، توقف کے لیے بہت بہت شکریہ۔ سر، گفتگو جو ہوئی وہ آپ نے ابھی سنی۔ پنجاب میں حالات بالکل مختلف ہیں، پنجاب میں سب اوکے ٹیک کی رپورٹ ہے، لیکن کراچی میں جس کے بارے میں جب میں کہتا ہوں، جب ہم کہتے ہیں کہ کراچی پورے پاکستان کا پالن ہار ہے، تو یہاں اسمبلی میں کھڑے ہو کر کے کوئی سن آف دا سوائل، کوئی دھرتی پتر فوراً اس کے خلاف جو ایک جذباتی سی فضول سی تقریر فرما دیتا ہے، اور وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ سندھ کا حصہ ہے کراچی، لیکن اس کے باوجود بھی کراچی کو اس کا ڈیو شیئر دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ بات صرف کراچی کی نہیں، میں پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ سب اوکے؟ شکریہ نور العارفین صاحب، آپ کا سب سے پہلے آپ نے یہاں مدعو کیا، اور آپ نے محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس میں آپ نے بات کی۔ بیسیکلی محرم الحرام ہمیں صبر کا، عدل کا، قربانی کا درس دیتا ہے، اور جب ہم صبر نہیں کریں گے، ہمارے ملک میں عدل نہیں ہوگا تو باقی چیزیں کیسے ٹھیک ہوں گی؟ آپ دیکھیں یہاں پہ لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق نہیں دیے جاتے۔ ہمارے بانی چیئرمین کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، ان کو اپنی فیملی سے نہیں ملنے دیا جاتا، اپنی پارٹی کی لیڈرشپ سے نہیں ملنے دیا جاتا، جس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ میں آتا ہوں کراچی کی طرف۔ کراچی میں آپ نے کہا کہ بالکل میں کراچی میں پیدا ہوا ہوں، یہاں بڑا ہوا، اور یہ مسائل دیکھتے دیکھتے کراچی، آپ نے کربلا کا ذکر کیا، آپ یقین کریں کہ کراچی اس منظر سے تو اللہ بچائے لیکن کربلا ہی ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں لوگوں کے پاس لائن میں پینے کا پانی نہیں ہے مگر ٹینکر میں پانی موجود ہے۔ بیسیکلی حکومت چاہتی نہیں ہے، حکمران چاہتے نہیں کہ لوگوں کو سہولت دیں۔ یہ ہماری پنجاب کی جو نقشہ انہوں نے پیش کیا نسبتاً ہوگا کچھ بہتر، ایسا نہیں ہے۔ میں ابھی سن رہا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں کہیں لنڈن کی یا پیرس کی سن رہا ہوں۔ فیڈرل گورنمنٹ میں انہوں نے پیپلز پارٹی پہ تنقید کی کہ وہ کراچی کو نہیں دے رہے، تو وہ تو آپ کے اتحادی ہیں فیڈرل میں، آپ کی گورنمنٹ ان کی بیساکھیوں پہ کھڑی ہے۔ دوسری بات آپ نے کی کہ فیڈرل گورنمنٹ نے اپنے بجٹ میں کراچی کو K4 کے لیے کتنا پیسہ دیا؟ جتنا پیسہ انہوں نے دیا اگر ہر سال ہم وہ کرتے جائیں تو انشاءاللہ K4 32 سال بعد کمپلیٹ ہوگا، 32 سال بعد K4 کمپلیٹ ہوگا۔ باقی پنجاب صرف لاہور نہیں ہے، پنجاب پورا پنجاب ہے۔ آپ ہمیں لاہور نہ دکھائیں، لاہور کا کچھ حصہ نہ دکھائیں، پنجاب میں بھی لوگوں کی بری حالت ہے، لیکن کراچی کو صرف سندھ حکومت کچھ نہیں دیتی۔ کراچی کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ فیڈرل بھی کر رہی ہے، اور کراچی صرف سندھ کو نہیں چلاتا، کراچی پورے پاکستان کو چلاتا ہے۔ کراچی سندھ کے ساتھ ساتھ فیڈرل کو بھی چلاتا ہے، سارا ٹیکس دیتا ہے، کراچی کے لوگ ٹیکس دیتے ہیں، لیکن ان ریٹرن کراچی کو کیا ملتا ہے؟
کراچی کو ٹوٹی سڑکیں ملتی ہے، کراچی کو پینے کا صاف پانی نہیں ملتا۔ ایک بٹر ریئلٹی، ایک تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ جب کراچی میں آپ کی 11-14 ایم این ایز تھے، تب بھی کراچی میں کوئی دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بہہ رہی تھیں۔ آپ کے سابقہ پرائم منسٹر نے، جن کی رہائی کا نوحہ پڑھ رہے تھے ابھی، جب وہ آزاد تھے تو اتنے آزاد تھے کہ پھر ہم قید سخت میں مبتلا تھے اور آتے تھے کراچی کو درشن بھی مشکل سے دیتے تھے۔ مجھے ان کے درشن نہیں چاہیے تھے، مجھے کراچی کا حال تھوڑا سا بہتر کروانا تھا۔ 1100 ارب روپے کے منصوبے اناؤنس کر کے چلے گئے تھے، لیکن سر کتنے لگے تھے یہ تو آپ بھی جانتے ہی میرے خیال ہے۔ سر یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نا، پہلے تو یہ تھا کہ نہ ہماری کراچی میں سندھ میں حکومت تھی اور نہ کراچی میں ہماری حکومت تھی، ہمارے ایم این ایز تھے، ریپرزینٹیٹو تھے، ان ریپرزینٹیٹو نے اپنا کراچی کا مقدمہ پیش کیا، جس کے لیے وفاقی حکومت نے کراچی کو 50 فائر بریگیڈز دیے، آپ کو بڑے بریجز بنا کے دیے، K4 کا منصوبہ ریوائیو کروایا، اس کے لیے دوبارہ فنڈ۔ کون سے بڑے بریجز کی بات ہو رہی ہے سر؟ اپنے ناظم آباد میں آپ کو نشتر روڈ بنا کے دیا پی ٹی آئی نے، ٹھیک ہے، پی ٹی آئی نے بلا کسی تفریق کے کراچی کو اس کا جو حق دے سکتے تھے وہ دیا، کراچی کے تمام ایم این ایز کو فنڈز دیے، کوئی تفریق نہیں کی، ایم کیو ایم کے ایم این ایز کو بھی انہوں نے فنڈ دیے کہ آپ اپنے حلقوں میں لگائیں، کیونکہ وہ تو سیاسی رشوت تھی نا، وہ اپنے سیاسی رشوت بانٹی۔ دیکھیں اگر آپ اس کو سیاسی، یہ عمران خان صاحب نے ایک زمانے میں کہا تھا، آپ تھوڑا سا یاد کیجئے گا، میں محترمہ کی طرف جاتا ہوں۔ محترمہ عظمیٰ کاردار صاحبہ، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اس ایک مہینے میں صبر کی اہمیت پر جو ہے وہ بات کرتے ہیں، ہم اس مہینے میں اسوہ حسینی اور اسوہ شبیری پر عمل درآمد کی بات کرتے ہیں، لیکن یہاں کیا ہمارے حکمراں، ظاہر ہے کہ حکمراں کی جب میں بات کرتا ہوں تو اس میں آپ کی اپنی پارٹی اور آپ کی پارٹی قیادت بھی شامل ہے، کیا ان کو یہ خیال آتا ہے جیسا بلال جدون صاحب نے ابھی فرمایا کہ پنجاب صرف لاہور کا نام نہیں ہے، پنجاب کے گرد و نواح میں، پنجاب میں کہیں تو کوئی امپرووائزیشن کی ضرورت محسوس ہوگی، شاید کچھ اور جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ ابھی توجہ دینا باقی ہے؟ دیکھیں یہ جو آپ کے مہمان ہیں یہ پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہتے ہیں، یہ ذرا آئے نا، میں پولیو میں چیف منسٹر کی فوکل پرسن ہوں، میں 35 اضلاع کا خود دورہ کر کے آئی ہوں پولیو کے حوالے سے۔ میں کہتی ہوں کہ جو چیف منسٹر صاحبہ ہیں ان کے 100 سے زیادہ انیشیٹو جو ہیں وہ بلا تفریق ہر ضلع میں، چھوٹے بڑے میں برابر کے وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں ڈی ایچ کیوز جو ہیں پورے پنجاب کے 30 سال کے بعد ان کی ری ویمپنگ ہوئی ہے اور پورے پنجاب میں ہوئی ہے۔ آپ کسی ضلع میں چلے جائیں پنجاب کے، زبردست آپ کو سڑکیں ملیں گی۔ آپ ان کے جو کلینک آن ویلز کا جو پروگرام ہے، جو 250 سے اب 911 یونٹ بن گئے ہیں، ہر ضلع میں آپ کو وہ موجود ملیں گے۔ فیلڈ ہاسپٹل ہر ضلع میں آپ کو موجود ملیں گے۔ پانی کے لیے جو اب ہم صاف پینے کا پانی وہ ہر ضلع میں بلا تفریق شروع ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں جو آپ کا اپنا گھر اپنی چھت ہے، دھی رانی پروگرام ہے، کسان کارڈ ہے، ہمت کارڈ ہے، یہ میرٹ اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے پورے پنجاب میں لوگوں کو مل رہا ہے۔ آن لائن آپ اپلائی کرتے ہیں، کوئی میرا تیرا نہیں، کسی ایم پی اے کسی ایم این اے کی کوئی سفارش نہیں ہے۔ ان کو تو سی ایم پنجاب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ایک ایک پنجاب کے باسی کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ پنجاب جو ہے اس دفعہ ڈیولپمنٹ کا بجٹ جو ہے 1240 بلین 47% انکریز ہوا ہے۔ لاہور میں نہیں ہوا، پورے پنجاب میں یہ ہو رہا ہے، پورے پنجاب میں خوشحالی آ رہی ہے۔ یہ اپنے صوبے کے متعلق پہلے بات کریں نا۔ جو ٹھیک ہو گیا میڈم، اب ذرا تھوڑا سا اگر آپ میرے سوال کو لفٹ کرا دیں گی۔ ٹوٹو کو بھی نہیں چھوڑا میڈم، میرے سوال پہ اگر آپ آپ کو بتا تو دیے نہیں، آپ نے مجھ سے یہی سوال پوچھا تھا نا کہ خالی لاہور میں آپ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں باقی پنجاب کی طرح، آپ یہی پوچھ رہے ہیں نا۔ اور ہماری جو حکومت ہے ہماری حکومت میں پاکستان آگے بڑھ رہا ہے۔ ایک تو ہم نے جو مارکہ حق جیتا ہے، پوری دنیا میں اس وقت ہمارے چرچے ہیں، اب ہم معیشت کے اوپر جو ہے وہ ہمارے فچ اور موڈی کی۔ ٹھیک ہو گیا میڈم، ٹھیک ہو گیا۔ بلال جدون صاحب، سر میرا خیال ہے آپ کی تسلی ہو گئی ہوگی، سٹیبل ہو گیا ہے۔ میڈم تھوڑا سا توقف، میڈم تھوڑا سا توقف، ورنہ سب رائے گڈمنٹ ہو جائے گی، تھوڑا سا توقف کیجئے گا، میں آپ کی طرف آتا ہوں۔
یہ عظمیٰ کاردار صاحبہ نے بڑا زبردست بتایا کہ محترمہ چیف منسٹر پنجاب نے یہ کر دیا وہ کر دیا، ایسا زبردست اسکول بنایا ہے۔ سر اگر آپ کے سی ایم کے پاس کے پی کے میں کچھ بتانے کے لیے تو بتائیے، میں بتاؤں گا سر، پہلے مجھے اس کا جواب دینے دیں۔ بیسیکلی ایسا کون سا اسکول بنایا ہے جس میں پنجاب کے ممبران اسمبلی کے بچے پڑھتے ہوں؟ ایک اسکول بتا دے۔ ایسا کون سا ہاسپٹل بنایا ہے جس میں ان کی لیڈرشپ علاج کرواتی ہو؟ ایسا کون سا پانی کا منصوبہ بنایا انہوں نے دیا ہے صاف پانی کا کہ ان کی میڈم صاحبہ بوٹل واٹر نہیں پیتی ہو، وہ جا کے رستے میں وہی پانی پیتی ہو جو انہوں نے منصوبے دیے ہیں؟ بیسیکلی ایسا ایک کوئی ہاسپٹل یہ نہیں بنا سکے، علاج کرنے کے لیے ان کو لنڈن جانا پڑتا ہے۔ کوئی ایسا اسکول یہ نہیں بنا سکے جس میں اپنے بچوں کو پڑھا سکیں، اور یہ محترمہ فوکل پرسن ہے، ان کی ڈیوٹی ہے سر۔ یہ ظاہر سی بات ہے جب ذاتی مفادات آتے ہیں، پہلے یہ کہ ہمارے ساتھ ہوا کرتی تھی تو تعریفوں کے پل باندھتی تھی، اب اگر یہ ان کے تعریفوں کے پل نہیں باندھے گی، ذاتیات سے نہیں، اگر یہ پل نہیں باندھے گی تو نوکری ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ بتانا ضروری ہے۔ میں بالکل آتا ہوں کے پی کے میں، دیکھیں میں آپ کو ایک اپنا کارنامہ بتاتا ہوں جو یہ کبھی بھی بیٹ نہیں کر سکتے اس کو۔ ہم نے صحت کارڈ دیا، محترمہ کی آڈیو لیک ہوئی تھی کہ صحت کارڈ کو آپ ختم کریں، یہ ان کا جو ہے نا وہ فلیگ شپ اسکیم ہے، اور اگر یہ ہوگا تو ہم کبھی نہیں جیت سکیں گے۔ پنجاب کے لوگوں کو انہوں نے اتنا فیسیلیٹیٹ کیا کہ صحت کارڈ ختم کر دیا۔ بھائی صحت کارڈ پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے تھوڑی تھا، صحت کارڈ تو عام پاکستانیوں کے لیے تھا۔ جس کے پاس این آئی سی ہے اس کے پاس جیب میں 10 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں، وہ کسی بھی ہاسپٹل میں جا کے اپنا علاج کروا دیں۔ یہ تو خود لنڈن میں جا کے پاکستان کے عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے اپنا علاج کرواتے ہیں، اور اسی جو ہے ایسا کوئی اسکول نہیں بنا سکے، ایسی کوئی یونیورسٹی نہیں بنا سکے جہاں اپنے بچوں کو پڑھا سکیں۔ یہی پاکستان کی عوام کے لیے انہوں نے یہ اسکول اس لیے بنائے تاکہ ان کے بچے ان کے غلام رہیں۔ اور بتاتے ہوئے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی انہوں نے بہت سارے جو ہے نا کارنامے کر دیے، بتاتے ایسے ہیں کہ جیسے میڈم صاحبہ نے پچھلے 1 سال میں کوئی پنجاب کا پورا نقشہ بدل دیا ہو۔ ٹک ٹاک سے فرصت نہیں ہے، ٹک ٹاکیں بناتی ہیں، پلانٹڈ ویڈیوز ہوتی ہیں، پہلے پتنی جھپیاں پاتی ہے لوگوں سے آ کے۔ سر میرا خیال ہے کہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں جن پہ اگر فوکس کریں تو تھوڑا سا معاملات بہتر رہیں گے۔ میڈم عظمیٰ کاردار صاحبہ، پہلے آپ اس بات پر رسپونڈ کریں، پھر میں آپ سے اگلا سوال پوچھتا ہوں۔ نور العارفین، ان کا یہ گھسا پٹا بیانیہ کب کا جو ہے وہ زمین بوس ہو گیا ہے۔ کل الیکشن میں چلیں، فری اینڈ فیئر الیکشن میں بیانیے کا پتہ چلے گا۔ جب کل چلیں فری اینڈ فیئر الیکشن میں، فارم 47 کی ان کی گورنمنٹ ہے۔ سر آپ کا نقطہ آ گیا، اب ان کو جواب سیٹوں پہ جو لوگ حکومت بناتے ہیں، آپ کا نقطہ آ گیا، اب ان کو جواب دینے نہیں، پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ جی میڈم فرمائیے۔ ان کو کنٹرول کوئی نہیں اپنے اوپر۔ کل الیکشن میں چلیں، دوسرے کی بات سن لیا۔ جی میڈم آپ جواب دیجئے سر۔ اچھا، وہ جب سی ایم صاحبہ کی طبیعت خراب ہوئی تھی وہ کہاں گئی تھی؟ وہ لنڈن نہیں گئی تھی، وہ میو ہاسپٹل گئی تھی۔ میو ہاسپٹل میں ایم آر آئی ان کی ہوئی تھی، اور وہاں پہ ان کے جو ڈاکٹروں نے ان کا علاج کیا تھا۔ اور دوسرے یہ سن لے میری بات، ہمارے جو ایجوکیشن منسٹر ہیں ان کے اپنے بچے جو ہیں وہ گورنمنٹ کے سکولز میں انہوں نے داخل کرا دیے ہیں، اور وہ وہاں پہ پڑھ رہے ہیں۔ آپ کے بچے کہاں پڑھتے ہیں؟ اور کچھ آپ سنیں، میرے بچے پڑھ کے فارغ ہو گئے، میرے بچے پڑھ کے فارغ، ارے بھائی صاحب میرے بچے پڑھ کے فارغ ہو گئے ہیں۔ کون سے گورنمنٹ اسکول میں پڑھ کے فارغ ہوئے؟ جی میڈم جی، بات ساری یہ ہے کہ آپ لوگوں کے صوبے میں 70% لوگ علاج کرانے پنجاب میں آتے ہیں۔ آپ نے سوات میں دیکھا کیا حشر کیا وہ ہمارے پنجاب کے لوگ تھے، وہاں پہ ان کو ان کی جانیں جو تھی وہ آپ کی گردن پہ ہیں۔ آپ 1122 کو اس قابل نہیں چھوڑا آپ نے کہ وہ کسی کو بھی ریسکیو کریں، ان کو آپ استعمال کرتے ہیں وفاق پہ چڑھائیاں کرنے کے لیے، اور ان کی جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کی اتنی بے توقیری کی ڈسٹبن میں، جو ان کے ڈسٹبن ہیں ان میں ڈال کے ہمارے پاس انہوں نے بھیجے۔ ان کو تو شرم نہیں آتی ہے، آپ کے بچے کون سے اسکول سے پاس آؤٹ ہوئے ہیں؟ ان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ مریم نواز صاحبہ کے بچے کون سے اسکول سے پاس آؤٹ ہوئے ہیں؟ ارباں کی کرپشن ہے وہاں پہ، ارباں کی ان کی کرپشن ہے۔ آپ کی لیڈرشپ کے بچے کون سے اسکول سے پاس آؤٹ ہوئے ہیں؟ میڈم اس گفتگو کو تھوڑا سا آگے لے کر کے چلتے ہیں ورنہ یہ معاملہ یہی گڑبڑیشن کا شکار ہو جائے گا۔ تھوڑا سا اگر آپ میرے سوال پہ توجہ دیں، میں آپ سے سوال نوکری بچا رہی ہیں، شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ان لوگوں کو۔ مر رہے ہیں آپ لوگ۔ میڈم میں آپ سے دوسرا سوال اگر آپ اجازت دیں تو میں پوچھ لوں تاکہ بات تھوڑی سی آگے چلے، ہم یہیں گھوم رہے ہیں گول گول۔ میں نے انٹرو میں سوال اٹھایا تھا کہ کیا کربلا کی تاریخ سے کچھ سیکھا گیا
آلدو آپ لوگوں کی بحث سے اور جہاں ہم اس وقت بھی پروگرام میں اتنے عرصے کے بعد اتنی دیر کے بعد کھڑے ہیں جواب اس کا مل چکا ہے ویورز کو، لیکن پھر بھی اگر آپ سے پوچھا جائے تو کیا ہمارے حکمرانوں نے، عوام نے تو خیر چھوڑ ہی دی ہے، کیا سبق لینا ہے، ہمارے حکمرانوں نے، ہمارے حکمران طبقے نے کوئی سبق سیکھا؟ دیکھیں میں تو یہ دیکھ رہی ہوں، میں چونکہ پنجاب میں ہوں تو میں سی ایم صاحبہ کے متعلق سب سے پہلے بات کروں گی۔ وہ دن رات صبح سے لے کے رات تک صرف عوام کی خدمت کر رہی ہیں، انہوں نے اپنا لوہا منوایا ہے اپنے کام سے۔ جتنے بھی لوگ ہیں جو کمزور طبقات ہیں، ہماری خواتین ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارے ٹرانسجینڈر ہیں، ہمارے کسان ہیں، ہمارے اسپیشل ابیلٹی والے جو لوگ ہیں، ان سارے کی زندگیوں میں، ان ساروں کی زندگیوں میں انہوں نے آسودگی لے کے آئی ہیں۔ رمضان پیکج سے لے کے آپ دیکھ لیں کہ جس طریقے سے انہوں نے ہینڈ ہولڈنگ کی ہے، طلباء کو دیکھ لیں، 30,000 کو انہوں نے میرٹ پہ اسکالرشپس دیے ہیں۔ آپ دیکھیں جس طرح سے وہ ابھی سولرائزیشن کی طرف ہم جائیں گے، ہم جو غریب جو فیملیز ہیں ان کو کس طرح سے سولر پینلز دے کے، میڈم یہ بڑے اچھے انیشیٹوز ہیں، میں دہرانا چاہ رہا ہوں، بڑے اچھے انیشیٹوز ہیں۔ کسان جو ہیں ان کو کسان کارڈ پہ فرٹیلائزرز ملے ہیں، سیڈز ملی ہیں۔ میڈم میرا سوال کچھ اور تھا، آپ اپنی حکومت کے کارنامے گنوا رہی ہیں، یقیناً ہونا بھی چاہیے، لیکن میں آپ سے سوال کچھ اور پوچھ رہا تھا۔ ہم نے یہی سیکھنا ہے، کربلا کی آپ بات کر رہے ہیں نا، دیکھیں وہ اتنی بڑی قربانی تھی، وہ ہمارے مسلمانوں کے لیے ایک مشعل راہ تھی، لیکن ہم لوگ جو ہیں ہم نے اسلام کو ہم کہاں فالو کرتے ہیں؟ ہم سارا دن جو ہے وہ ٹیکس چوری کرتے ہیں، ہم ہورڈنگ کرتے ہیں، ہم منافع خوری کرتے ہیں، ہم اپنے اندر، ہم اپنے گریبان میں بھی تو جھانک کے دیکھیں نا، ہمارے میں مسلمانوں والی کون سی خصلتیں ہیں؟ ہم ہر وقت جھوٹ بھی بولتے ہیں، ہم سر عام جھوٹ بولتے ہیں، تو کیا اسلام نے یا کربلا نے ہمیں یہ سکھایا ہے؟ تو ہمیں ہر ایک کو جو ہے وہ اپنے اندر جھانکنا پڑے گا اور اپنی اصلاح کرنی پڑے گی۔ من حیث القوم جو ہے ہماری ویلیوز جو ہیں وہ ڈی ویلیو ہو چکی ہیں، اس لیے آپ میرے خیال میں یہ ہم ساروں کے لیے لمحہ فکریہ ہے اس وقت۔ رائٹ میڈم، آپ کا نقطہ آ گیا، تھوڑا سا توقف کیجئے، میں بلال صاحب سے اس کا جواب لوں اور پھر بریک لیں گے۔ جی بلال صاحب، مختصر بٹوین دا لائن جواب۔ صاحب بڑا زبردست انہوں نے بتایا، کربلا کی تاریخ سے کچھ سیکھا، یہ سوال میں آپ کو چھوٹا سا بتا رہا ہوں۔ موصوفہ نے عوام کو مورد الزام ٹھہرا دیا، آپ لگاتے ہیں پی ڈی ایل پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی لگا دیتے ہیں، لاسٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، عوام کو آپ نے کہا کہ آپ ٹیکس کی چوری کرتے ہیں، آپ سب کچھ کرتے ہیں، آپ جو ہے ٹیکس کی ایگزمپشن دیتے ہیں اپنی کلاس کے لوگوں کو، ایلیٹ گاڑیوں پہ آپ ٹیکس کی ایگزمپشن دیتے ہیں۔ آپ آج کربلا کو مثال بنا کے صبر کریں، قربانی دیں۔ آپ قربانی عوام سے کیوں لے رہے ہیں؟ آپ قربانی دیتے وزراء کہ آپ اس میں کمی کرتے، مراعات میں آپ کمی کرتے، آپ نے آئی ایم ایف ڈریون بجٹ دیا، عوام پہ ٹیکسز لگا دیے، پھر آپ کہتے ہیں کہ عوام اس کی چوری کرتے ہیں، عوام ٹیکسز نہیں بھرتے۔ آپ نے اپنی بجلی کے بلوں میں جو آپ کو یونٹس ملتے ہیں اس میں کیا کمی کی؟ آپ نے اپنے پیٹرولز میں کیا کمی کی؟ آپ جو حکومت کے عوام کے ٹیکس کے پیسے سے جو گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں اس میں آپ نے کیا کمی کی؟ آپ عالیشان محلات میں رہ رہے ہیں اس میں آپ نے کیا کمی کی؟ تو آپ جب عوام سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو آپ کو عملی طور پہ بتانا پڑتا ہے کہ میں نے اپنے اوپر یہ سختیاں رکھی ہے تو عوام تیار ہوگی۔ عوام اپنے اوپر، پاکستانی عوام باکردار غیرت مند عوام ہے، یہ اپنے ملک کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہے، اور وہ دے رہی ہے، بشرط یہ ہے کہ لیڈرشپ میں جو آپ کے ملک کو لیڈ کر رہے ہیں ان میں اتنی غیرت ہونی چاہیے کہ وہ خود قربانی دے تو عوام آپ سے 2 قدم آگے جا کے قربانی دے گی۔ رائٹ، نقطہ کنوے ہو گیا، یہاں بریک کی کال دی گئی ہے، سر بریک پہ جانے دیجئے، بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ اور موضوعات ہیں ان کا احاطہ کریں گے اپنے مہمانوں کے ساتھ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، دستور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، نہ صرف موجود ہیں بلکہ ڈاکٹر سوراب سرکی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے محترم رہنما ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں، السلام علیکم۔ بہت شکریہ نور بھائی۔ سر آپ نے اب تک کی جو ڈسکشن ہے وہ یقیناً سنی ہوگی، ہم نے اس میں مختصراً ایک جائزہ لینے کی کوشش کی ہے کہ کیا کربلا کی تاریخ سے ہم نے
ہماری قیادت نے کچھ سیکھا، کچھ سمجھنے کی، کچھ سمجھانے کی، کچھ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یا ایسے ہی صرف گفتن نشستن برخاستن ہو رہا ہے؟ سر، کراچی کے ساتھ جو معاملات درپیش ہیں اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اس کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے، ذرا اگر آپ یہ بتا پائیں کراچی میں جو انیشیٹوز لیے ہیں اس کا جائزہ اگر آپ لینا چاہیں تو وہ بالکل آپ کا حق ہے، میں سنوں گا اور اس کے بعد پھر مزید سوالات بھی کروں گا۔ لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور عمائدین، انہوں نے کربلا کی تاریخ سے کچھ سیکھا ہے جو اس ایک شہر میں یہ جو کرب و بلا بپا ہے، یہ سب کچھ نوبت یہاں تک پہنچی ہے؟ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو کربلا میں جس طرح ہوا اور اس سے سبق سیکھنے کی بہت سخت ضرورت ہے، اور ایک یہ دنیا کے لیے پیغام ہے کہ وہاں پر کیا صورتحال تھی پانی کے حوالے سے، لوگ سبھی لگاتے ہیں۔ کراچی کے اندر ہم اسمبلی کے اندر بھی چیختے رہتے ہیں، آپ کو بھی پتا ہوگا، آپ بھی ضرور اس کو مانیٹر کرتے ہیں کہ پانی کراچی کا ایک حق ہے جو کہ پانی نہیں مل رہا ہے کراچی کو، اور اس میں یہ جو خاص طور پر جو یہ معاملات ہیں وہ پیسے کے حوالے سے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس اٹکا ہوا ہے K4، اور یہاں پر انتظامی معاملات وہ صحیح نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ہم تو ہیں کہلانے والے مسلمان، آپ پوری دنیا کے اندر آپ جائیں جو ابھی ہے مسلمان نہیں لیکن وہ اسلام پر عمل پیرا وہ ہیں، وہاں آپ کو ہر چیز ملے گی، سب ایک انسانیت ملے گی، جتنے پانی کے مسئلے مسائل ہیں، دوسرے مسائل ہیں، وہاں پر کرپشن آپ کو نہیں ملے گی، وہاں پر آپ کو امن امان ملے گا، وہاں پر آپ کو فراڈ نہیں ملے گا۔ صرف کمی ہے ان میں، صرف کلمے کی کمی ہے، ادروائز دیکھا جائے تو اسلامی طریقے سے جو ہے وہ جو باہر کے ممالک ہیں، جو یورپین ہیں، امریکہ ہے، وہ اسلام پہ پورا عمل کر رہے ہیں، اور باقی اگر ان میں کمی ہے تو میرے خیال میں وہ کلمے کی کمی ہے۔ اور جب گاندھی، جب آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے جب پہلی مرتبہ تقریر کی ہندوستان بننے کے بعد، اس نے بھی یہ کہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح جو ہے ہمیں حکومت کرنی چاہیے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ بالکل اس ملک کے اندر بہت بڑا فقدان رہا ہے، مختلف حکومتیں رہی ہیں، اور اس میں جتنے مسئلے حل ہونے چاہیے اور جتنے الحمدللہ یہاں ہمارے ملک کے اندر وسائل ہیں، اس کے برعکس وہاں پر وہ جو ہے نتائج وہ ہمیں نہیں ملے، یہ ہمیں ماننا پڑے گا۔ سر، کراچی میں پریکٹیکلی صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ سوشل میڈیا کا جائزہ لیں تو آئے دن ٹریفک پولیس اہلکاروں کے حوالے سے ایک جو صورتحال ہے، آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے پچھلے دنوں ڈمپر سے کچھ لے جانے کے واقعات بھی سامنے آئے، اس پہ آفاق احمد نے آواز بلند کی تو الٹا ہماری سرکار نے عدل و انصاف کے زرعی اصولوں پر کاربند ہوتے ہوئے انورٹڈ کاماز میں انہی کو اندر کر دیا، اور اس کے بعد جو ہوا وہ آپ کو پتہ ہے۔ اس کے بعد کچھ ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پہ سامنے آئیں، پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے، وہ ڈمپر ایسوسی ایشن کے جو موصوف تھے ان کی معانقے کی، ان کے مسافے کی، ان کے بغلگیر ہونے کی تصویریں بھی آئیں، کچھ اور ورژن بھی سامنے آئے، اس کی ڈیٹیل میں جانا ابھی اس وقت ضروری نہیں ہے۔ سر، کراچی میں انفراسٹرکچر کے نام کا الف نہیں ہے، کراچی میں بھاری ٹریفک جرمانوں کی پابندی کرنے کی بات کی جا رہی ہے، 1-1 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا۔ جرمانہ کس بات کا؟ کراچی تو پہلے ہی زیر عتاب ہے، کراچی پر تو پہلے ہی جمہوریت نام کا ایک انتقام مسلط ہے کہ جو صبح شام ہم سے لیا جا رہا ہے۔ کبھی کسی جگہ جاؤ تو کوئی شارع بند۔ کل میں ایک اسپتال میں ایک مریض کی عیادت کے لیے جا رہا تھا، حضور والا کسی ملک میں اگر ایسا ہوتا ہو تو میں کہہ نہیں سکتا، لیکن فلائی اوورز تک بند کر دیے، اور پولیس کہہ رہی ہے کہ جی ڈائیورجن لو۔ ڈائیورجن کہاں سے لیں؟ وہاں تو کھدائی ہوئی پڑی ہے۔ تو اس طرح کے مسائل، اس طرح کے مصائب کو دیکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ واقعی جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ بائبل ہے، اور ہمارے حکمرانوں نے عوام کو سرو کیا ہے، جمہور کو واقعی کچھ دے پا رہے ہیں آپ لوگ؟ بات یہ ہے کہ ضرور شکایتیں ہیں نور بھائی، بالکل شکایتیں ہیں، اور ہمیشہ میں کہتا رہتا ہوں کراچی کے حوالے سے کہ کراچی جس نوعیت کا شہر ہے یا جتنا بڑا شہر ہے، جو کراچی پورے پاکستان کو دیتا ہے ریونیو، تو اس پہ وہ پیسے نہیں لگتے۔ ظاہر ہے آپ ایک گھر ہے، اس کو بھی آپ جتنا اچھا پہلے بنا لیں لیکن آپ اس کی مینٹیننس نہیں کریں گے تو وہ گھر نہیں چلے گا۔ یہاں تو آپ کو پتا ہے کہ پہلے یہاں پر اتنی بلڈنگیں نہیں ہوتی تھیں، جب ایون میں یہاں پر پڑھنے کے لیے آیا
बचपन से यहाँ पर रहे हैं कराची में, लेकिन पढ़ने के लिए आया तो यहाँ पर कोई बहुत सारे से रोड थे, वहाँ पर एक भी कोई फ्लैट्स की बिल्डिंग नहीं हुई थी। अभी यहाँ पर हजारों, मेरे ख्याल में लाखों बिल्डिंगें यहाँ पर बन गई हैं पूरी कराची के अंदर। और जाहिर है जहाँ पर जितनी बिल्डिंगें बनती हैं वहाँ पर उतनी आबादी होती है, उसका पूरा ड्रेनेज का सिस्टम का बंदोबस्त करना पड़ता है और पूरी प्लानिंग होनी चाहिए, मास्टर प्लान होना चाहिए। तो ये हंगामी बुनियादों पर ये शहर तो मेरे ख्याल में मैं तो ये कहता हूँ कि पूरी दुनिया हम गए, लेकिन मक्का मदीना वो हमारा एक इस्लामी लिहाज से हमें उसका कोई मुकाबला नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में इतना अच्छा शहर कोई नहीं है जितना कराची है। उसको हमें अगर सही तरीके से अगर सिर्फ इसको मेंटेन किया जाए और हालात को बेहतर किया जाए तो आज भी पूरे पाकिस्तान से आपको पता है कि कोई एक ऐसा वक्त था पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर कमाने के लिए आते थे। तो ये इसको यहाँ पर कहते हैं कि ये लजपाल जो है वो पता नहीं कितने लोगों को पालने वाला शहर कराची है, रहा है। अब भी अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देखें कि यहाँ पर जितनी खैर खैरात है मेरे ख्याल में पूरी दुनिया के अंदर नहीं है। बस मैं वही कह रहा हूँ कि इसमें इसको अगर सही तरीके से मास्टर प्लान बना के प्लानिंग के साथ इस आगे बढ़ा जाए। आप ये भी देखें पहले क्या होता है कि रोड बन जाता है, फिर इनको याद आता है कि यहाँ पर तो उसकी बिजली की केबल बिछानी है, यहाँ पर गैस का मसला है, यहाँ पर फिर जो है पानी का मसला है, पानी की वो पाइप अरबों खरबों रुपए वो जाया हो जाते हैं। तो एक ऐसी कोई ऐसे जितने भी इदारे हैं उनको एक कलेक्टिव कोई हिकमत अमली के साथ स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आपका नुक्ता आ गया सर, जरा लाइन पे रहिएगा। मैं बिलाल जदून साहब के पास चले जाऊं। बिलाल साहब, डॉक्टर साहब से बात करने का फ़ायदा ये है कि ये गैर ज़रूरी तरदीद फरमा करके और ना हमें किसी उलझन में डालते हैं और ना ख़ुद को, उन्होंने कम अज़ कम ये तस्लीम कर लिया कि यहाँ मसाइल हैं जिसका इज़हार वो दीगर प्रोग्रामों में भी करते रहें। और उन्होंने ये भी कहा, जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी, कि उन्होंने कराची को लजपाल शहर का नाम दिया। वो जो असम्बली में खड़े होकर के कुछ लोग कराची की अहमियत को घटाने की कोशिश करते हैं, उन्होंने सिर्फ ऐसी कोई हरकत नहीं फरमाई बल्कि उन्होंने हमारे शहर को उसका जायज़ मकाम अपनी गुफ्तगू में तो दिया। कम अज़ कम इसकी मदद तो होनी चाहिए। उसके बाद जो उन्होंने कहा उसका बाद जायज़ा ले लिए। सर डॉक्टर साहब बड़े नफीस आदमी हैं, ये बेसिकली इनको जवाब देना चाहिए। इन्होंने ख़ुद सवालात उठा दिए। अब बात यह है, मास्टर प्लान कोई अमेरिका से या दुबई से या लंदन से आके तो नहीं बनाएगा। 20 साल से इनकी गवर्नमेंट है, चौथा पांचवा टेन्योर है इनका। ये कराची में बिल्डिंगें इन्हीं के दौर में बन रही है। कोई सीवरेज का निज़ाम बेहतर नहीं हो रहा। मतलब डॉक्टर साहब ऐसे बता रहे हैं जैसे गवर्नमेंट किसी और की हो और मसाइल जो है वो खड़े हो रहे हैं और डॉक्टर साहब खुद बेबस हैं। तो डॉक्टर साहब तो अपनी ही गवर्नमेंट से बेबस हैं। सर मैं क्या करूं, मैं कोई अमेरिका से बंदा लेके आऊं, मैं कोई दुबई से बंदा लेके आऊं, मैं कोई लंदन से बंदा लेके आऊं कि भाई आ जाओ कराची को ठीक कर लो। आप लोगों ने ठीक करना है ना। मेयर आपका, वज़ीर आला पिछले पता नहीं कई ज़मानों से आपका, इस वक्त सदर पाकिस्तान आपका, फेडरल में गवर्नमेंट के आप साथ हैं, तो कौन आके ठीक करेगा? डॉक्टर साहब फेडरल गवर्नमेंट तो कुछ इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि सर 18वीं तरमीम है ना। सिंध में इनकी गवर्नमेंट है 2008 से लेकर ऑनवर्ड्स। अब बताएं कि ये मास्टर प्लान कौन लेके आएगा? डॉक्टर साहब तो ऐसे कह रहे हैं जैसे किसी और की गवर्नमेंट और वो काम नहीं कर रहे हैं, ये करना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं ना मास्टर प्लान देना पड़ेगा। तो सर डॉक्टर साहब ये बताएं कि मास्टर प्लान कौन देगा? वज़ीर आला देगा, सिंध गवर्नमेंट देगी, या केपी की गवर्नमेंट आके दे, या पंजाब की गवर्नमेंट आके दे? कौन दे मास्टर प्लान? डॉक्टर साहब ये भी बता दें। डॉक्टर साहब ये भी बता दें कि बिल्डिंगें कौन बनने दे रहा है? बल्दियाती मिनिस्टर इनका है, चीफ मिनिस्टर इनका है, गवर्नमेंट इनकी है, मेयर इनका है। तो ये बिल्डिंगें कौन बना रहा है? कोई बाहर से कोई आके बना रहा है, कोई खलाई मखलूक बना रही है? कौन बना रहा है? डॉक्टर सोराब सरकी साहब अपोजिशन रहनुमा होने का पूरा हक अदा कर रहे हैं बिलाल जदून साहब। सर इन्होंने, मैंने आपकी तारीफ फरमाई, ये उस पर न सिर्फ बुरा मान गए बल्कि इन्होंने आप ही पे सवालात उठा दिए हैं। सर क्या कहेंगे? अच्छे सवाल तो उठाए। बात ये है कि मैं बुरा नहीं मान डॉक्टर साहब, बड़े अच्छे। नहीं मैं बुरा नहीं मानूंगा क्योंकि मुझे जवाब देना चाहिए। बात ये है कि जो ये सारा जो मलबा पीपल्स पार्टी के ऊपर अगर ये डाला जाए तो मेरे ख्याल में ये बिना इंसाफी होगी। मैं गुजारिश करूंगा, मैं गुजारिश करूं। असल में बात ये है कि ये जब पूरा निज़ाम जो जनरल मुशर्रफ ने जो बल्दियाती निज़ाम में जो सारे नीचे सतह तक जो पावर्स दिए, तो उसमें आप भी बैठकर इतने बड़े बड़े प्रोग्राम आपके भी मैंने सुने, चाइना कटिंग, पता नहीं कोई कोरियन कटिंग की, फिर सारी बिल्डिंगें, ये सारा सिलसिला जो है आप सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर सारा डालें। ये कोई बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ जब मैं यहाँ पर आया था तो यहाँ पर कराची की बहुत अच्छी पोजीशन थी। इवन मैं
ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, लाहौर गया तो मुझे लाहौर में वहाँ पर टांगे चल रहे थे जब मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए आया। तो कराची का मैं जब यहाँ पर शारा फैसल देखता था तो मुझे, अभी मैं अमेरिका गया तो मुझे अमेरिका में से रोड नजर आते थे। तो बिल्कुल हम पीछे गए, इसमें कोई वो, इसमें सिर्फ पीपल्स पार्टी की तो हुकूमत नहीं है, उसमें तो फौजी डिक्टेटर भी रहे हैं, सब रहे हैं। और आपको पता है कि अभी भी कराची के अंदर जो है 70% जो है वो यहाँ पर आपको पता है कि वो कंट्रोल जो है वो मेयर के पास भी नहीं है। तो ये बहुत बड़े मसाइल हैं, ये भी समझते हैं, आप भी समझते हैं। और पानी के मसाइल भी, वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका भी जो इशू है वो सबको पता है। एक बहुत ही बस अज़राए तफन्नुन एक बात मैं मज़ाक के पहलू में कर रहा हूँ, इसको करते हुए फिर मैं आगे जाऊंगा कि कंट्रोल तो मेयर का अपने अकाउंट पे भी नहीं है, ट्विटर अकाउंट पे। जब शहर में हाहाकार मची होती है तो वहाँ से वो सब अच्छा है की रिपोर्ट डाल देते हैं, जिसे देख करके आदमी तिल मिला जाता है। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। असल में नूर भाई, दो लफ्ज पहले जो है ना, पहले जो शहर की हालत हुई थी, जो पहले थी, जो लोग कह रहे थे, अभी थोड़ा भी कोई काम करता है तो वो कोशिश करता है कि मैं उसका क्रेडिट लूं, लेकिन ये शहर बहुत कुछ करने को डिजर्व करता है। सर क्या बात है, क्या बात है। मोहतरमा उज़्मा कारदार साहिबा, आप जो है वो खामोशी से सुन रही थी दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों की ये गुफ्तगू या नोक झोंक, आप क्या फरमाएंगी मैडम? जी देखें, जो हुकूमत 20 साल से सिंध में है वो ज़िम्मेदारी जो है उनकी बनती है, तो अब बहरहाल उनको जवाब तो देना पड़ेगा। लेकिन इन लोगों ने, पीटीआई ने कौन सा तीर मारा? इनको 14 MNA दिए थे कराची ने, इन्होंने बड़ा कोई तीर मार लिया था, इन्होंने भी कोई धेला नहीं किया वहाँ पे, ये बंद हो गया। अच्छा, इन्होंने भी कोई धेला काम नहीं किया कराची में। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी मैडम, आवाज आ रही है बिल्कुल। अच्छा, अब मैं जरा तो बात करना चाहूंगी। जी। इनके बानी साहब ने कुर्बानी की इतनी शानदार मिसालें कायम की थी। वो बनी गाला से हेलीकॉप्टर पे उड़ते थे और पीएम हाउस में लैंड करते थे। और जो केपी का सीएम केपी का जो हेलीकॉप्टर था वो तो इनके एक किस्म से इनके लिए खिलौना था। जब कहीं उठते थे, जाना होता था तो वो हेलीकॉप्टर वो इनके जो था वो बैक एंड कॉल पे होता था। फिर इन्होंने जो टोपी ड्रामा किया, पूरी बुलेट प्रूफ गाड़ियां बेच दी और इतनी वो जो कीमती भैंसें थी वो बेच दी, औने पौने बेच दी ऑक्शन करके, आज तक वो दोबारा रिप्लेस नहीं हो सकी। फिर इनसे पूछें कि इनका जो सीएम केपी है 18 गाड़ियों का प्रोटोकॉल लेके वो निकलता है वहां से। और फिर इनसे पूछें कि ये तोशे खाने से हीरे के हार हड़प कर गए, कोई पता नहीं चला किधर गए। घड़ियां सारी इन्होंने बेच दी, यानी कि सऊदी फरमा रवा हमसे नाराज हो गए। फिर आप देखें कि अल कादिर ट्रस्ट में 450 कनाल खा गए और जिसकी अब इनको सजा मिली है। तो ये तो इनकी मैडम, प्रोग्राम असल में किसी और मौजूद पे हो रहा है और हम शायद थोड़ा सा कहीं और जा रहे हैं। फिर मालम जब्बा को देख लें, फिर इनके अपने वजीर कहते हैं कि पूरा टैक्स पेयर का पैसा ये खा गए हैं, कितना अरबा की इन्होंने करप्शन वहां पे केपी में हो रही है। इनके अपने वजीर कह रहे हैं, मैं और आप नहीं कह रहे हैं। तो ये तो इनको कुर्बानी की शानदार मिसालें हैं और ये हिस्ट्री में लिखी जाएंगी। और इसीलिए पूरी कौम ने इनको रद्द कर दिया है। ये इनकी सियासत अब खत्म हो गई है, ये एक जत्था बन गया है। इनके पास कोई तंजीम नहीं, इनके पास कोई सियासी लोग नहीं बचे। ये सिर्फ इस वक्त इंतशार फैलाने के लिए पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। इनको पब्लिक के इशू से कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं पंजाब असेंबली में होती हूँ मैडम, एक ज़मीनी सवाल अगर आप इजाजत दें तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। चाहिए इनको, सिर्फ एनआरओ चाहिए। मैडम आपसे जो सवाल पूछे उसका जवाब दें, पता नहीं कौन सा। मैडम मैं एक ज़मीनी सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ। आप जी बताएं। मैडम, मेरे सामने मौजूद एक खबर बता रही है हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत मिल गई। मैडम 2/3 अक्सरियत अगर हुकूमत को मिल गई है तो फिर मेरा ख्याल है कि अब कम से कम फोकस कहीं और होना चाहिए। इसने ये किया, उसने वो किया, वो तो सब जानते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वक्त हुकूमतों की तवज्जो, चाहे वफाक हो या सूबा, उसकी तवज्जो कहीं और होना चाहिए। ये वही नुक्ता है जिस पर मैं आपको लाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो हमारे प्रोग्राम का सेंट्रल आइडिया भी है। क्या करबला की तारीख से कुछ सीखा गया? ये जो करब बला हमारे आसपास बपा है, इससे किस तरह से निपटा जाए? 2/3 अक्सरियत वाली हुकूमत, इसके लिए क्या
فہم رکھتی ہے؟ کیا ویژن ہے آپ کا؟ دیکھیں، یہ میاں محمد نواز شریف کی ویژن کے مطابق جو ہے سینٹر کی حکومت بھی چل رہی ہے اور پنجاب کی بھی چل رہی ہے، اور ان کے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ مجھے صرف اپنے عوام کا درد ہے، آپ نے اپنے عوام کے لیے خدمت کرنی ہے اور ان کی زندگی میں بہتری لانی ہے، اور پاکستان کی معیشت جو ہے اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے۔ ہماری ساری توجہ جو ہے ہماری حکومت کی اب اسی کی طرف ہم لوگ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ شنگھائی کانفرنس ابھی ہوئی، وہاں پہ بھی پاکستان جو تھا اس کا بیانیہ چلا اور انڈیا کا بیانیہ پٹ گیا، وہاں پہ بہت سارے لوگوں نے انویسٹمنٹ کا انٹرسٹ شو کیا پاکستان میں۔ سی پیک 2 جو ہے وہ اب چل پڑا ہے۔ اس کے علاوہ ہماری جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ 23 سے 12 پہ آ گیا ہے۔ فچ اور موڈی جو ہے جو انہوں نے ہمارے انڈیکیٹرز جو ہیں ان کو مثبت قرار دیا ہے۔ ہم اس وقت جو ہیں وہ ہماری پہیہ معیشت کا چل پڑا ہے انشاءاللہ، اور ہماری توجہ اس چیز پہ ہے کہ ہم نے ایک معاشی جائنٹ بنانا ہے پاکستان کو، ہم نے انڈسٹری لگانی ہے، ہم نے ٹیکس فری زونز بنانے ہیں۔ ہمارا دیکھیں انفراسٹرکچر تو پنجاب کا بہترین ہے، اب سندھ کو چاہیے، کے پی کو چاہیے، وہاں پہ ان لوگوں کی حکومتیں ہیں کہ وہاں پہ بھی کچھ خدا کے لیے ٹیکس پیئر کا پیسہ کو ٹیکس پیئر کے اوپر لگا دیں۔ وہاں پہ تو ایک کھاؤ پیو پروگرام چل رہا ہے، وہاں ان کو ہوش ہی کچھ نہیں ہے، اور یہ چاہتے ہیں ان کے بانی کو سارا وقت پی ایم کی کرسی نظر آتی ہے۔ تھوڑا سا توقف کیجئے گا میڈم، میرا خیال ہے ہم پھر بھٹک گئے، تھوڑا سا توقف کیجئے گا، میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ ڈاکٹر سوراب سرکی صاحب، میڈم تھوڑا سا توقف کیجئے گا ورنہ پھر ہم کہیں بحث میں الجھ جائیں گے۔ ڈاکٹر سوراب سرکی صاحب، سر میں نے جو سوال میڈم سے پوچھا وہی سوال میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں حضور والا۔ سر 1 پوائنٹ ایجنڈا، سر یہ جو کرب و بلا بپا ہے اس سے نمٹنے کے لیے اس چیلنجنگ وقت میں ہمیں اپنی توجہ کیا مرکوز رکھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ ڈاکٹر سوراب سرکی صاحب، سر مجھے سن سکتے ہیں آپ؟ لائن ڈراپ ہو گئی ہے جی بلال جدون صاحب۔ سر ڈاکٹر سوراب سرکی کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے، آپ سے لائن استوار ہے شروع سے ہی، آپ اس بات کا جواب دیجئے۔ سر بالکل ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے، اور ابھی دیکھیں آپ کے جو ہے وہ آپ کا جو فوکس ہونا چاہیے وہ عوام کی بہتری ہونی چاہیے، جو آج بھی نہیں ہے۔ ان کو عمران خان کا، ہمارے چیئرمین کا فوبیا ہو گیا، ان کو وہ ڈراؤنا خواب ہے ان کے لیے۔ یہ کہتے ہیں نا ہماری گورنمنٹ، یہ کوئی گورنمنٹ ہی نہیں ہے، ہمارے وزیر اعظم کی کیا عزت ہے، اس کو کوئی بلاتا نہیں ہے، وہ یہاں پہ جو ہے نا بیٹھا ہوتا ہے۔ دیکھیں نہیں دیکھیں، آپ بات کلیئر ہونی چاہیے، بات صاف ہونی چاہیے۔ ان کی ڈیوٹی ہے کہ اپنے سی ایم کی اور پی ایم کی تعریفوں کے پل باندھنا، یہ جسٹ ڈیوٹی کر رہی ہے، کہہ رہی ہے ہمارے بانی چیئرمین آپس کی بات بتاؤں، یہ ہر دور میں لیکن ایسا تو نہیں ہے نا کہ جب ہماری گورنمنٹ تھی تو یہ ہمارے تعریفوں کے پل باندھا کرتی تھی صاحبہ۔ کوئی انسان کا کوئی کیلیبر ہوتا ہے، کوئی سٹیٹس ہوتا ہے۔ میں آج آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، یا مجھ سے لکھوا لیں، کل جب سی ایم صاحب، یہ ان کی پنجاب کی نون لیگ کی حکومت نہیں ہوگی، یہ کسی اور پارٹی میں ہوگی، یہ مجھ سے لکھوا لیں آپ۔ یہ پارٹی میں ٹھیک ہے، سکین کا کوئی نظریہ ہی نہیں ہے۔ کے پی کے حکومت کے حوالے سے جو سوالات میڈم نے کیے ہیں ان کا ذاتی اختلاف آپ چھوڑ کر کے آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ کے پی کے حکومت نے کیا، یہ جو سوال ہے میرا، کیا کے پی کے حکومت نے اس چیلنج کو اس سے نمٹنے کے لیے، اس سے نبردآزما ہونے کے لیے، عوام کو بہتر انداز میں سرو کرنے کے لیے کچھ اپنے پاس آئیڈیالوجیز رکھی ہیں، کوئی اسٹریٹجائز کیا ہے اپنے آپ کو؟ لگتا ہے آپ کو سی ایم تو تڑیاں لگانے سے فرصت نہیں ہے ان کو؟ سر دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کے پی کے کی عوام کا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پہ 100% اعتماد ہے۔ ہم جب الیکشن میں گئے ہیں ہم اس سے مضبوط طریقے سے اپنی حکومت بناتے ہیں، تو یہ عوام کا اعتماد ہے پاکستان تحریک انصاف پہ۔ ایک اور پوائنٹ، انہوں نے کہا کہ ہم نے کراچی کو 14 ایم پی ایز ایم این ایز ان کو دیے، تو انہوں نے کیا کیا؟ پی ٹی آئی نے کراچی کے لیے کچھ کیا تو کراچی نے دوبارہ پی ٹی آئی کو 21 سیٹیں دیں، 21 ایم این ایز دیے سر کراچی کو، اور عام آدمی اس کا گواہ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو صرف کراچی اور کے پی نے نہیں، پاکستان تحریک انصاف کو پوری پاکستانی عوام نے ووٹ دے کے منتخب کروایا۔ جس پارٹی کو الیکشن کمپین چلانے کی اجازت نہیں، جس پارٹی کے پاس نشان نہیں ہے، جس پارٹی کو آفس کھولنے کی اجازت نہیں ہے، جس پارٹی کو اپنی ریلی یا جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ آپ کو دھول چٹا رہی ہے۔ یہ محترمہ کہتی ہے نا کہ ہم نے اتنے بڑے بڑے کارنامے کیے۔ کل الیکشن کرا کے دیکھیں، کل آپ آئیں دوبارہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ آپ کا لیڈر نواز شریف لنڈن میں غائب پڑا ہے، وہ اپنی سیٹ ہارا ہے۔
آپ کا فارم 47 کا پرائم منسٹر اپنی سیٹ ہارا ہے، آپ کی ٹک ٹاک سر لیکن یہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں سر، پاکستانی عوام بھائی دیکھیں ڈیفرنس آف اوپینین آپ رکھ سکتے ہیں، عوام نے ہم پہ اعتماد کیا ہے، عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے، اور یہ عمران خان یا پی ٹی آئی کا آپ نے مینڈیٹ نہیں چوری کیا، یہ آپ نے مینڈیٹ چوری کیا پاکستانی عوام کو، اور پاکستانی عوام کے دل میں یہ بات ہے۔ آپ کل الیکشن کرائیں گے، آپ سے پاکستانی عوام بدلہ لے گی اس چیز کا، ہم 180 نہیں ہم 280 سیٹیں جیت کے آئیں گے انشاءاللہ۔ میں میڈم کے پاس سوال دوسرا لے کر کے جا رہا ہوں۔ میڈم یہ مجھے بتائیے گا کہ اب نیکسٹ پاکستان کو آپ کہاں جاتا دیکھ رہی ہیں؟ اس افراتفری کے بیچ یہ جو پولیٹیکل ایک آپ سمجھ رہی ہوں گی ڈسپیوٹس ہیں، اس ایک پروگرام میں بھی جو واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ ہمارے رہنما کسی ایک پیج پر، کسی ایک نقطے پر بھی اتفاق کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس افراتفری کے بیچ پاکستانی عوام اور پاکستان کا اگلے 5 سال میں آپ ہمارا مستقبل کیا دیکھتی ہیں میڈم؟ آنیسٹ آنسر۔ میرے خیال میں ختم ہو گیا ہوگا، بند ہو گئی ہے آواز۔ میڈم آپ کو میری آواز نہیں آ رہی؟ نہیں کہا لیکن وہ بند ہو گئی ہے آواز۔ میڈم سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے۔ سر اختتامی کلمات آپ اگر ادا کرتے ہوئے اور میرے اس سوال کو لفٹ کرائیں۔ سر دیکھیں، جب تک کوئی بھی قوم، کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا اس میں اگر 2 چیزیں نہ ہو، اس میں رول آف لا نہ ہو اور اس میں انصاف نہ ہو۔ آپ کے ملک میں جب تک رول آف لا نہیں ہوگا، آپ کے ملک میں، ہمارے ملک پاکستان میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک تحفہ دیا ہے، اور اگر اس میں رول آف لا نہیں ہوگا، اس میں انصاف نہیں ہوگا، تو ہماری کوئی ڈائریکشن نہیں ہے۔ پاکستان انشاءاللہ ترقی کرے گا، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ ہماری نیت ہو اور ہم اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کریں، اور ہماری تحریک کا مقصد ہی آئین اور قانون کی بالادستی۔ سر یہ دعویٰ تو ہر وقت ہر جماعت کرتی ہے۔ میڈم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میڈم عظمیٰ کاردار صاحبہ بس اختتامی لمحات کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا لائن ڈسکنیکٹ ہونے سے پہلے کہ کیا اس سیاسی افراتفری اور ہم آہنگی کے نہ ہونے کے بیچ پاکستان کا مستقبل آپ بہتر دیکھ رہی ہیں؟ یہ جو ایک انریسٹ نظر آ رہا ہے آپ کے اور ہمارے پی ٹی آئی کے معزز مہمان کے بیچ میں بھی، ظاہر ہے کہ آپ دونوں مختلف نظریات کے حامل، 2 مختلف پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے 2 مختلف لوگ ہیں، لیکن پاکستان کا، پاکستانی عوام کا آپ کیا مستقبل دیکھتی ہیں اس صورتحال میں؟ دیکھیں کوئی افراتفری نہیں ہے، پاکستان کا بہت شاندار مستقبل ہے۔ ابھی ہم نے مارکہ حق جیتا ہے، پوری دنیا جو ہے وہ ہماری مثالیں دے رہی ہے، ہم نے ایک قوم بن کے پوری دنیا کو دکھایا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے فیلڈ مارشل کا کس طرح سے وہاں پہ ٹرمپ نے استقبال کیا، 1 گھنٹے کی میٹنگ تھی وہ 2 گھنٹے تک چلی، اور اب ہمارے ایئر چیف گئے ہیں، ان کا کہاں استقبال کس طرح سے ہو رہا ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ دیکھیں یہ پی ٹی آئی تو irrelevant ہو گئی ہے، ان کا تو اب کوئی سر پیر بچا نہیں ہے۔ ہماری الیکشن میں آ جائیں، آپ کو لگ پتا جائے گا، آپ اپنی نوکری بچانے کے لیے بار بار پی ٹی آئی کی طرف آ جاتی ہے۔ اس سوال کے بیچ میں الیکشن کہاں آ جائے؟ الیکشن میں کیوں آ جائے؟ نوکری بچانے کے لیے پی ٹی آئی، آپ سوال جواب تو ان سے لے لیں، نہیں جواب لے لیں۔ جی میڈم جواب دیجیے۔ اب پاکستان ترقی کے راہ پہ گامزن ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جب ہمارا ٹرم ختم ہوگی 5 سال کے بعد پھر الیکشن میں جائیں گے، پھر یہ اپنی دوبارہ آزما لیں اپنی قسمت، ہم بھی جائیں گے، ہم بھی آزما لیں گے، لیکن ابھی پاکستان ترقی کی راہ پہ گامزن ہو گیا، اور انشاءاللہ تعالی میاں محمد نواز شریف کی اور باقی جو ہماری شہباز شریف صاحب ہیں، ان کی ویژن کے مطابق یہ ایشین ٹائیگر بننے جا رہا ہے پاکستان انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ اللہ کرے ایسا ہو۔ سر اگر پاکستان اسی ڈیفرنس آف اوپینین کے ساتھ اگر پاکستان میڈم کے دعوے کے مطابق ایشین ٹائیگر بن جاتا ہے تو آپ کو اعتراض ہے؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر پاکستان ایشین ٹائیگر بن رہا تھا جب یہ لوگ آئے اس ملک پہ، تو اس پاکستان کا انہوں نے دیوالیہ نکال دیا۔ اور میڈم نے بات کی ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کی کہ انہوں نے پاکستان ایشین ٹائیگر کب بن رہا تھا؟ پاکستان ترقی کر رہا تھا، ہم پیچھے جاتے ہیں۔ میڈم تھوڑا سا توقف، میڈم تھوڑا سا توقف کیجئے گا، میڈم تھوڑا سا بادام کھایا کریں، اپنا حافظہ درست کریں۔ میڈم اس میں تھوڑا سا توقف کیجئے گا، بس وائنڈ اپ کی طرف جا رہا ہوں میڈم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم پہ یہ عذاب نازل کیا نواز شریف کی صورت میں۔ سر میں یہ کہہ رہا تھا کہ میڈم بس اختتامی لمحات سے شو کے میڈم بس مجھے وائنڈ اپ کی طرف جانا ہے پلیز۔ بڑے فخر کی بات ہے کہ ہمارے فیلڈ مارشل کو امریکہ نے مدعو کیا، لیکن سر یہاں موضوع کچھ اور ہے، آپ کیا لے کر کے سوال کا جواب دے رہا ہوں، اس میں وزیر اعظم کہاں ہے اور پریزیڈنٹ کہاں ہے؟
मैडम मैं अपने सवाल का जवाब पूछ रहा हूँ बॉस, मेरे सवाल का जवाब की क्या हैसियत है, क्या इज्जत है कि कोई पूछता नहीं है। बॉस बात ये है कि रायता फिर बहुत फैल जाएगा सर, रायता बहुत फैल जाएगा, फिर पिछले प्राइम मिनिस्टर्स की भी बात होगी। जब फॉर्म 47 की मेरा ख्याल है कि यही होगा। कंक्लूडिंग रिमार्क्स, पाकिस्तान का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? इंशाल्लाह पाकिस्तान का मुस्तकबिल हम बेहतरीन देख रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह इनसे निजात दिलाएंगे और हमारी लीडर की सरबराही में पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की करेगा और एक अजीम राइट। नाजरीन, ये थे हमारे मौजूद मेहमान। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के बावजूद भी दोनों इस बात पर मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का फ्यूचर जो है वो ब्राइट है। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। फी अमानिल्लाह। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।